علی پرویز ملک صاحب، آپ پٹرول کے علاوہ دوسری جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اس طرف بھی آ رہے تھے، تو یہ جو اب گیس بھی نہیں آ رہی قطر سے کچھ عرصے کے لیے، تو کیا اس کی وجہ سے گیس مہنگی ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، گیس مہنگی تو نہیں ہوئی میر صاحب. ہم نے تو ان جو ساری لیکوڈ گیس ہے جو سلنڈروں میں ہوتی ہے. جی دیکھیں بالکل نہیں، وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. وہ تو ایک فرق فیول ہے. ہم تو RLNG کی آپ بات کر رہے ہیں نا، جو قطر سے آتی تھی. دیکھیں میر صاحب، وہ ہماری 100% ہماری جو امپورٹڈ RLNG تھی یا LNG تھی وہ قطر سے آتی تھی، اور ہمارے سے تو بلکہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کی بھی کوانٹٹیز کو کم کروایا تھا، کیونکہ ہمارے سے ایبزارب بھی نہیں ہو رہی تھی. پاور سیکٹر شاید وہ اس طرح سے اس کو اٹھا ہی نہیں رہا تھا. اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا تو قطر نے تو اپنی فیکٹریاں ہی بند کر دی نا. تو اس کی وجہ سے ہم نے صورتحال کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، ابھی ہم نے گیس کی کوئی قیمت نہیں بڑھائی، اور بلکہ ہم نے تو گردشی قرضہ کم کرنا شروع کیا ہے. جو 1830-36 ارب کا تھا، دسمبر میں 1800 ارب کے اوپر لے کے آ گئے تھے. وہ جو اخباروں میں آ رہا تھا کہ بڑھ رہی ہے اماؤنٹ، وہ صرف اس لیے کہ سود اس کے اوپر جو پچھلا نقصان ہوا اس کو جب تک ہم سیٹل نہیں کریں گے تو سود تو بڑھے گا نا. تو ہم نے تو وہاں پہ برقرار رکھا. تو ہم نے کیا کیا، کیونکہ پاور سیکٹر وہ ہم سے گیس نہیں اٹھا رہا تھا جو RLNG اس کے لیے آ رہی تھی، اور ہمارے پاس سٹوریج نہیں تھی، اور ہمارے پیچھے سوورن معاہدے تھے، تو ہم قطر کی گیس کو تو روک نہیں سکتے تھے، اپنی مقامی فیلڈوں کو بند کرتے تھے. تو جب یہ پرابلم آئی اور 800 MMCFD ہم سے چلا گیا، تو ہماری 350-400 MMCFD کی جو اپنی فیلڈیں تھیں ان کو ہم نے چلا لیا. OGDCL کی، ماڑی کی، PPL کی، ان کو چلا کے ہم نے 300-400 کا تو فرق یہ پورا کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے جو کھاد کی 3 فیکٹریاں جو SNGPL اور SSGC کے نیٹ ورک پہ چلتی تھیں، اور آج کیونکہ الحمدللہ ملک میں کھاد کا ایک وافر سٹاک موجود ہے، ہم نے ان سے کہا کہ جی اس مشکل وقت میں آپ کی باقی کی 7 فیکٹریاں تو چل رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گیس بند کریں گے تاکہ لوگوں کو رمضان کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو. شہباز شریف صاحب نے، آپ نے دیکھا سردیوں میں کس طرح سے گیس کی فراہمی رکھی، کسی جگہ پہ کوئی بڑی کمپلینٹ نہیں آئی. ہم نے رمضان آیا، سحری سے لے کے رات کے 11 بجے تک گیس کا انتظام کیا. اس کے بعد یہ مسئلہ بن گیا، تو ہم نے کہا کہ جی اب ہم سحری کے اوپر، افطار کے اوپر، کھانے کے اوقات کے اوپر گیس دیں گے، بیچ میں ہم وہاں سے تھوڑی بچت کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے پاور کو کہا کہ بھائی تم فرنس آئل چلا لو، تم کوئی اور چیز چلا لو، اس کو مل کے ہم نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس 800 کے بجائے تو گیس مہنگی نہیں ہو رہی. نہیں، گیس کوئی مہنگی ہوئی نہیں سر. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نہیں ہوگی. نہیں ابھی دیکھیں اب ہوگا کیا. اب آپ کے پاس کیونکہ اس مہینے 8 جہاز آنے تھے قطر سے، 2 جنگ سے پہلے آ چکے تھے، تو آپ ان کو چلا رہے ہیں. 6 کے اپنی جگہ آپ نے اپنی مقامی فیلڈیں اور ڈیمانڈ کو تھوڑا کم کر کے کر دیا، تو اب آپ کا مارچ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. مارچ کے بعد اب اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا جی کیا متبادل ہمیں 2 پارسلز کسی اور سے لینے ہیں، یا وہ 150-200 کی اور تھوڑی سی آپ کو کسی اور شعبے کے اندر کمی کرنی ہے، قیمت کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو تھوڑی سی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہو رہی ہے وہ یہ کہ موسم گرم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ڈومیسٹک کی جو ڈیمانڈ تھی جو 600 MMCFD 700 MMCFD تھی، وہ کم ہو کے 500 کے اندر آ گئی ہے. تو اس طرح سے مل ملا کے کوشش کریں گے کہ اس مشکل وقت کو نکال لیں، کیونکہ قطر کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹ 2026 کے لیے تو کمٹ ہوئے ہیں، وہ والیومز آنی ہیں. بیچ میں اگر کوئی ایک آدھا پارسل لانا پڑا میر صاحب، اس کی بھی ایک بہت بڑی قیمت ہے. قطر کا پارسل ہمارا $10 پر MMBTU $25 ملین کا آتا تھا. آج جو قیمت ہو رہی ہے جس کے اوپر بنگلہ دیش، انڈیا مجبوراً خرید رہا ہے، وہ 80-90 ملین ڈالر کا بن رہا ہے. تو کیا وہ لے کے آ کے ہم نے چولہوں کے اندر اس کو آگ لگانی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5000-6000 کی گیس لا کے 500 کی بیچ دو، تو حکومت کا ہی نقصان ہوگا نا. میں تو گیس کے اوپر واہ کروا لوں گا کہ جی گیس فراہمی پوری ہوئی، پر اس کا نتیجہ کیا، تاریخ مجھے اچھے الفاظ سے یاد رکھے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مشکل مرحلہ ہے، کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے اندر میں یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا DPM صاحب اور فائنانس منسٹر صاحب. ہم نے ڈیلی کی وار کیبنٹ بنائی ہوئی ہے جس کے اندر ریلیونٹ محکمے، پاور منسٹر مل کے روز 2 بجے اس کا جائزہ لیتے ہیں. اور یہ مشکل کال اگر میری کسی جگہ پہ کم عقلی آ جائے، میری کوئی وہاں پہ اپنی ذاتی رائے آ جائے، تو اس کو انسولیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے نا کہ آپ اس اپنا جو مشاورت کا جو سلسلہ ہے اس کو وسیع کر دیں. تو وہاں پہ یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں انڈر دی اسپاٹ لائٹ آف دا کیمراز. وہاں پہ 50 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو آ کے بات کر لے، پر سیاست کر کے ریاست کو نقصان نہ پہنچائے. مجھے ضرور جو مرضی کہنا. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب. وفاقی وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال مارچ کے مہینے میں کوئی امکان نہیں ہے
گیس مہنگے ہونے کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات جو ہے اس میں بھی کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ تیل کی قیمت جو ہے اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ صرف آج کی اپوزیشن نہیں کر رہی، یہ پچھلے دور کی اپوزیشن بھی سیاست کرتی تھی جو کہ اب حکومت بن چکی ہے۔ جب حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ان ایشوز پہ پالیٹکس نہیں کرنی، تو اسے کہتے ہیں کہ پھر ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے۔